TN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اٹاوا پبلک ہیلتھ کے ڈپٹی میڈیکل آفیسر نے کہا ہے کہ OPH کمیونٹی میں وائرس کی بڑھتی ہوئی سطح کی نگرانی پر مستقل مزاجی کے ساتھ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوٹاوا پبلک ہیلتھ کا کہنا ہے کہ اوٹاوا کووڈ-19 کی ایک نئی لہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اوٹاوا پبلک ہیلتھ کے ڈپٹی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر برینٹ مولگنی نے ایک بیان میں کہا کہ OPH کمیونٹی میں وائرس کی بڑھتی ہوئی سطح کی نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک نئی لہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ اپنے خطرے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے خطرے پر غور کریں، اور جب آپ اکٹھے ہوں۔ کووڈ-19 ویکسینیشن، قریبی رابطوں کو محدود کرنا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر میں رہنا، ہجوم والے علاقوں سے گریز کرنا اور ماسک پہننا ناگزیر ہے۔ OPH کا کووڈ-19 ڈیش بورڈ منگل اور جمعے کو اپ ڈیٹ ہوتا ہے، تاہم کینیڈا ڈے پر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ منگل کی رپورٹ کے مطابق OPH روزانہ رپورٹ ہونے والے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں اضافے اور ان لوگوں کی مثبت شرح میں اضافے کی اطلاع دے رہا تھا جن کا ابھی بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ 19 جون کے ہفتے رپورٹ ہونے والے نئے کیسز کی تعداد 423 تھی، جو ستمبر 2021 کی لہر کے عروج سے قدرے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی 26 دسمبر 2021 کے ہفتے رپورٹ ہونے والے 7000 کیسز کی اب تک کی بلند ترین سطح سے بہت نیچے ہیں۔ جانچ کی اہلیت 2021 میں اب کی نسبت کم تھا اور 2022 میں لیبارٹری سے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد کو عام طور پر کمیونٹی میں کووڈ-19 کی مقدار کی کم نمائندگی سمجھا جاتا ہے۔ اوٹاوا کے کم از کم 209 رہائشی اب تک 2022 میں کووڈ-19 سے مر چکے ہیں۔ کینیڈا کے چیف میڈیکل آفیسر اور نیشنل ایڈوائزری کونسل آن امیونائزیشن صوبوں کو موسم خزاں میں بوسٹر ڈوز مہم شروع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ماہرین اب بوسٹرز کو زیادہ وسیع پیمانے پر دستیاب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈینا ہینشا نے کہا ہے کہ ہم اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ منکی پاکس کے پھیلاؤ کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ویکسین کی اہلیت کے جائزے سمیت صورتحال کا باقاعدگی سے جائزہ لیں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ البرٹا میں منکی پاکس کے مزید 3 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے منکی پاکس کے مریضوں کی کل تعداد 8 ہو گئی ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈینا ہنشا نے ٹویٹر پر منکی پاکس کے کیسز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام کیسز ایڈمنٹن اور کیلگری ہیلتھ زونز میں سامنے آئے ہیں اور البرٹن کے لیے مجموعی خطرہ کم ہے۔ البرٹا ہیلتھ نے کسی بھی قریبی رابطوں اور کیسز کی شناخت کے لیے رابطے کا پتہ لگانے اور تحقیقات کی تصدیق کی ہے۔ ڈاکٹر ڈینا ہینشا نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ منکی پاکس کے پھیلاؤ کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ویکسین کی اہلیت کے جائزے سمیت صورتحال کا باقاعدگی سے جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر ڈینا ہینشا کے مطابق چیچک کی ویکسین کی کوئی خوراک البرٹانس کے لیے دستیاب ہے جو کیسز سے قریبی رابطے میں ہیں، جبکہ 8 قریبی رابطوں کو آج تک ایک خوراک ملی ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ منکی پاکس کی علامات کا سامنا کر رہا ہے، بشمول زخم، بخار، سر درد، سوجن، تھکن یا سردی لگنا، کو 811 پر ہیلتھ لنک سے رابطہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ البرٹا میں منکی پاکس کا آخری تصدیق شدہ کیس 22 جون کو رپورٹ ہوا تھا اور اس کا تعلق صوبے سے باہر ایک معروف قریبی رابطے سے تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر نے اسرائیل ڈیفنس فورس اور فلسطینی اتھارٹی کی تحقیقات سے یہ اخذ کیا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ ہی خاتون صحافی کی موت کی وجہ بنی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے الجزیرہ کی خاتون صحافی شیری ابو عاقلہ کے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاکت کی تحقیقات سے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں امریکی محکمہ خارجہ نے فائرنگ کو غیر ارادی قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شیری ابو عاقلہ کی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاکت غیر ارادی واقعہ ہے، تاہم آزاد تفتیش کار اس حوالے سے ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے مزید بتایا کہ امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر نے اسرائیل ڈیفنس فورس اور فلسطینی اتھارٹی کی تحقیقات سے یہ اخذ کیا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ ہی خاتون صحافی کی موت کی وجہ بنی۔ اس حوالے سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر شیری ابو عاقلہ کو قتل کیا، جبکہ اسرائیل نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے خاتون صحافی غلطی سے نشانہ بنی ہو۔ واضح رہے کہ الجزیرہ کی خاتون صحافی شیری ابو عاقلہ 11 مئی کو مغربی کنارے پر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بنی، جس سے وہ جاں بحق ہو گئیں۔
حرمین شریفین کے امور کے نگراں ادارے کے مطابق غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں سال غلاف کعبہ 9 ذی الحج کے بجائے یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ حرمین شریفین کے امور کے نگراں ادارے کے مطابق غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، تاہم رواں سال عازمین حج کی بڑی تعداد کے پیش نظر غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حج سیکیورٹی کے کمانڈر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ حج کے دوران نظم و ضبط کو یقینی بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے مقامات مقدسہ میں سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی حصار قائم کر دیا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امارات اسلامیہ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغانستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے 12 ملین کے عطیات جمع کر لیے گئے۔ ان عطیات کو اس کمیٹی کے سپرد کیا گیا جو امداد کو جمع کرتی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امداد ان لوگوں تک پہنچائی جائے گی جو اس کے مستحق ہیں۔ چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ وہ دکھ کی ہر گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ مدد کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اس موقع پر افغانستان چیمبر آف کامرس کے صدر یونس مومن کا کہنا تھا کہ پکتیکا اور خوست کے لوگوں کے لیے بہت سے عطیات جمع کیے گئے ہیں۔ 13 ملین افغانی کابل کے تاجروں اور 10 ملین افغانی قندھار چیمبر آف کامرس نے عطیہ کیے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور بہت سے دوسرے اداروں سے بھی عطیات جمع کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کے رکن شہاب الدین کا کہنا تھا کہ پکتیکا اور خوست کی قربانیوں پر میں یونینز، کمپنیوں، تاجروں اور ہر طرح سے ان کی مدد اور حمایت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پکتیکا گئے جہاں بہت سے بچوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو کھو دیا۔ ہم شفاف طریقے سے متاثرین تک پہنچیں گے اور ان تک امداد پہنچائیں گے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل پکتیکا اور خوست میں زلزلے سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔